جو حالات ہیں کے پی کے اندر 5 بجے کے بعد ویسے بھی طالبان کی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے. حکومت نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے. ہمیں پاکستان عزیز ہے. پاکستان کی سالمیت کے لیے جہاں جہاں پہ بھی جس کونے میں بھی دہشت گرد چھپا ہوگا انشاءاللہ صرف نہ ان کو وہاں سے نکالیں گے بلکہ ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے ان دہشت گردوں کا. ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا بھی تعاقب کریں گے. تو لہذا پاکستان اس وقت ریاستی دہشت گردی لے لیں, معاشی دہشت گردی لے لیں, اور یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے, طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کے خلاف. اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام فیسیلیٹیٹرز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا. تو یہ پاکستان ہمیں زیادہ عزیز ہے, اور گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. دہشت گردی کی بات ہو تو کل علی امین گڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ وہ صوبے یا شہری علاقوں میں ڈرونز کی اجازت بالکل نہیں دیں گے اور کسی کارروائی کی بھی اجازت نہیں دیں گے, جس کے جواب میں آپ کی حکومت کے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ وہ ہر وسائل کا استعمال کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب جواب تھا؟ کیونکہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اکثر اس کی 100% ذمہ داری نہیں اٹھائی جاتی, لیکن کارروائی کے لیے اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے. اول تو پہلے علی امین گنڈا پور صاحب ایک ذمہ دار پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہیں. ان کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ بالکل نہیں دینی چاہیے تھی کہ جی ہم آپ کو ڈرون. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو پہلے سے ہی اطلاع دے رہے ہیں کہ جی یہ آپ کے ساتھ ہماری ایجنسیز کرنے جا رہی ہیں, دین بی کیئرفل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں طالبان کو, ان لوگوں کو جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں, جو پاکستان میں ہماری آرم فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے انوسنٹ جو سٹیزنز ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پولیس کے جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو آپ ایک قسم کی طالبان کی ہیلپ کر رہے ہیں کہ جی آپ تیار رہیں, آپ پر ڈرون اٹیک بھی ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی خبر رسائی کرنا, جو پھر جو حالات ہیں کے پی کے اندر 5 بجے کے بعد ویسے بھی طالبان کی وہاں پہ حکومت ہوتی ہے, حکومت نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے. ہمیں پاکستان عزیز ہے. پاکستان کی سالمیت کے لیے جہاں جہاں پہ بھی جس کونے میں بھی دہشت گرد چھپا ہوگا انشاءاللہ صرف نہ ان کو وہاں سے نکالیں گے بلکہ ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے ان دہشت گردوں کا. ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کا بھی تعاقب کریں گے. تو لہذا پاکستان اس وقت ریاستی دہشت گردی لے لیں, معاشی دہشت گردی لے لیں, اور یہ جو فیسیلیٹیٹرز ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے, طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اپنی آرم فورسز کے خلاف. اب وقت آ گیا ہے کہ ان تمام فیسیلیٹیٹرز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا. تو یہ پاکستان ہمیں زیادہ عزیز ہے, اور گنڈا پور صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی. پاکستان کے چپے چپے کا تحفظ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے, ہماری آرم فورسز سیکورٹی فورسز کا فرض ہے. تو پاکستان میں جہاں پہ بھی کسی بھی مقام پر دہشت گرد ہوگا ہم ہر اس ٹول کو استعمال کریں گے جو اس کے خاتمے کا سبب بنے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی چھپے ہوں گے, چاہے ہمیں ڈرون اٹیک کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے یا کسی اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے, انشاءاللہ حکومت اسے گریز بالکل نہیں کرے گی. ہم بالکل دہشت گردوں کو ان کے آخری حد تک جائیں گے. اچھا عابد صاحب, ایک تاثر یہ ابھرتا ہے کہ سینٹ کی نشستوں کا جب معاملہ تھا, انتخابات تھے, تو آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھے بھی, مشترکہ طور پر آپ لوگوں نے ووٹوں پر پہرا بھی دیا, لیکن جب تحریک انصاف نے کال کی آل پارٹیز کانفرنس, آبویسلی صوبے میں امن و امان کے حوالے سے ان کی ریزرویشنز تھیں, آپ لوگوں کو جانا چاہیے تھا, لیکن اس کا مشترکہ طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ عوام کے مفاد میں اس معاملے پر بھی اکٹھے ہو جانا چاہیے تھا اگر ووٹوں اور سینٹ کے معاملے پر اکٹھے ہوئے؟ دیکھیں عوام کا مفاد ہو تو بالکل اکٹھے ہونا چاہیے. اگر اس کے پیچھے کوئی سیاست ہو, اگر کوئی آپ ایز اے فیسیلیٹیٹر یہ کام کر رہے ہیں اور ایک آئی واش کر رہے ہیں, یہ آئی واش کرنے کا زمانہ نہیں ہے میڈم. تو اس پہ کوئی ان کی سنسیئر ایفرٹ, دیکھیں اے پی سی بلائی جاتی ہے, اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں, اس کا ایک
ایجنڈا طے کیا جاتا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ 24 آورس کے اندر اے پی سی بلا لیں اور آپ اپنی پارٹیوں کو بلا کر آپ اپنا یہی باتیں کرنی تھی جو انہوں نے کل اپنی فرسٹریشن کا جو انہوں نے بلکہ انہوں نے پھر یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر ڈالنی تھی جی کہ یہ ہمارا اے پی سی کا ایجنڈا ہے. تو یہ اے پی سی ایسے نہیں ہوتی. اے پی سی کا ایجنڈا ہوتا ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. تو وہاں پہ ہمارے سیکورٹی فورسز کے ادارے بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. اسی طرح بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں. تو آپ ایٹ دی 11th آور آپ کہیں کہ جی آپ ہماری اے پی سی میں آ جائیں اور اس کا کوئی ایجنڈا نہ ہو اور اس کا ایجنڈا صرف یہ ہو کہ اپنے مضموم عزائم کی تکمیل کے لیے آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم استعمال کریں تاکہ کوئی نہ کوئی ایسی ایک سازش کر دیں جس کی وجہ سے ماحول میں بھی خرابی آئے اور ماحول میں تلخی آئے اور یہ اپنے ان عزائم ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائیں جو طالبان چاہتے ہیں. تو لہذا پوری قوم اپنی سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ ان کے اور بھی مقاصد ہو سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ شہید ہونا چاہتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں دے کر. تو یہ ملک کا نقصان ہے اور ملک کا نقصان کسی کے مفاد میں نہیں ہے اور اس طرح کے جو نقصان پہنچاتے ہیں ملک کو ان کا تعاقب کرنا چاہیے. سر ایک سٹیٹمنٹ مولانا فضل الرحمان بھی آج کل دے رہے ہیں اور بار بار دے رہے ہیں کہ حکومت اور مقتدرہ جو ہے وہ فاٹا کے انضمام سے خوش نہیں ہے اور اس فیصلے پر پچھتا رہے ہیں. آپ تو خود نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں. از اٹ ریئلی سو کہ آپ لوگ پچھتا رہے ہیں کہ فاٹا کا انضمام نہیں ہونا چاہیے تھا اور کوئی 27ویں ترمیم اس میں ترمیم کرنے کے لیے آ سکتی ہے؟ نہیں کوئی اس طرح کی پس پردہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے. فاٹا کا انضمام فاٹا از دا پارٹ آف پاکستان اور وہی قوانین وہاں پہ لاگو ہونے چاہیے جو پاکستان میں ہوتے ہیں. تو یہ خوشی کی بات ہے, اس میں ناخوشی کی تو کوئی بات نہیں ہے. میرا نہیں, یہ جسٹ ریومرز ہیں. اس طرح کی کوئی حکومت کی پروگرام نہیں ہے یا کوئی ایجنڈا نہیں ہے, نہ ہی کوئی ترمیم لانے کا اس پر کوئی ہمارا ترمیم لانے کا کوئی ابھی پروگرام ہے, نہ ہی لائیں گے کیونکہ فاٹا کا انضمام ہم نے خود ہماری پولیٹیکل پارٹی نے پوری لیڈرشپ کی کنسنسس کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ اس میں یہ میرا خیال ریومرز ہیں, ہیر سیرز ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. سر کچھ اور بھی ریومرز وہ یہ ہیں کہ 9 مئی کے کچھ فیصلے آنے اور کیسز میں کم از کم اگلے ماہ تک یہ شروعات ہو جائے گی اور 50 سے زائد اراکین کو یہ قیاس رائیاں بھی ہو رہی ہیں, افواہیں بھی ہیں کہ سزائیں ہو سکتی ہیں جس کے بعد نااہلی اور پھر ضمنی الیکشن ہوں گے. آپ لوگوں پہ الزام آ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ مخالفین کو آپ لوگوں نے دیوار کے ساتھ کیا دیوار کے اندر چنوانے کا منصوبہ طے کر لیا ہے؟ دیکھیں جی 9 مئی کا واقعہ نہ آپ نے کروایا, نہ میں نے کرایا, نہ پی ایم ایل این نے کرایا, ہم نے تو نہیں کروایا. یہ 9 مئی کے واقعہ کی جو سزائیں ہیں وہ دہشت گردوں کو دی جا رہی ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی, جنہوں نے جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں ان کے گھروں پر حملہ کیا. عمران خان کے بھانجے نے, یاد ہے وہ پتلون اٹھائی تھی وہ کسی جنرل کی اور اس میں کہا تھا کہ ان کا سائز یہ ہے. تو جب آپ دہشت گردی کے واقعات میں انوالو ہوں گے, ریاست کو جلائیں گے, سزائیں تو ملیں گی. یہ کوئی بنانا ریپبلک تو ہے نہیں ہے کہ آپ کو سزائیں نہ دی جائیں. تو سزائیں تو دہشت گردوں کو ملیں گی جنہوں نے یہ جرم کیا. وہ اس جرم میں بھی شامل ہوں تو کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ایک بالکل اپنے تحفظات ہوتے ہیں, آپ کی اپنی پالیسیز ہے. آپ میرے کرٹیسزم ہو سکتے ہیں, آپ میری پالیسی کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریاست پر چڑھ دوڑیں, ہمارے جو گھر ہیں ان املاک کو ان کو جلا دیں. اس طرح کی تو اجازت آپ کو قطعاً نہیں دی جائے گی. لہذا اس پر یہ کہنا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہے, نہ ہم نے کہا تھا ان کے ایم پیز کو کہ جا کے آپ جو شہداء کی تنصیبات ہیں ان کو جلا دیں. ہم نے تو نہیں کہا تھا, نہ ہی ہم پارٹی تھے, نہ ہماری حکومت تھی اس